نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عطا و سخا ہے جو اپنے خاص بندے مسلمان مومن پر کرتا ہے، جبکہ باقی تمام پر اللہ پروردگار نے ہدایت بھیج کر ہدایت کا دروازہ کھولا ہوتا ہے۔ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع حکمی تعلیم کو اپناتا ہے تو یہ حکم خاص بھی ہوتا ہے اور یہ حکم عام بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم خاص ہوتا ہے تو یہ مومن مسلمان کی طرف بھیجا ہوتا ہے، اور جب یہ حکم عام ہوتا ہے تو اس حکم میں ہر ایک کے لیے یہ بات بتائی ہوتی ہے کہ میرے حکم پر عمل کرنے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنے سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت عطا ہوگی۔ اب اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، یہ حکم عام اس کو بتا دیا گیا ہے، ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم جو اللہ پروردگار نے مسلمان کے لیے بھیجا ہے، تو مسلمان اب انسان تو ہے، لیکن انسان ایسا ہے جو مسلمان ہے، یعنی اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمانی لگا دی، اب جب حکم بھیجا، جب مسلمان اس حکم کو پاتا ہے تو اس کے لیے یہ اللہ پروردگار کا حکم جو کہ وہی ہے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ بھیجنے والا جو ہے وہ مسلمان مومن ہے۔ جب وہ خاص ہو جاتا ہے تو اس کی طرف حکم جو اللہ پروردگار کا وحی میں آیا ہے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، پس اے مسلمان مومن، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک تعلیم حاصل کرنا، اور وہ جو تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل کرنا۔ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ کسبی نیکی ہے، یہ اس نے کمائی کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو اس تعلیم میں عطا ہے، اگر اس عطا کو نہیں لیتا تو یہ کسبی تعلیم ساری اس نے کی اس لیے تھی کہ اس میں جو اللہ نے عطا رکھی ہوئی تھی اس کو حاصل کرتا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی زندگی ضائع برباد کر لی۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ اب آپ کا علم اور میرا علم یہ کسبی ہے، یہ عبادت کا علم ہے، اور عبادت کی حقیقت جو ہے وہ اللہ پروردگار کی عطا ہے۔ اگر کوئی کسبی علم
عبادت نماز روزے حج وغیرہ کا حاصل کرتا ہے، اور اس میں جو اللہ پروردگار کی عطا ہے کہ وہ ابھی عبادت جب کرتا ہے تو عبادت فتبیونی کے اندر عبادت حقیقیہ ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ علم کی عطا میں اسے عبادت کا علم ہو گیا ہے نا، فتبیونی کے اندر علم کی عطا میں، اور یہ علم کس کا ہوا ہے؟ میرا اور یہ آپ کا علم ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میرا علم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسبی علم ہے، یہ میں نے اور آپ نے کمایا ہے۔ تعلیم کے اندر علم الہی جو ہے جسے ہم حکمی علم کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا علم ہے۔ اب اللہ پروردگار جب اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور کوئی عبادت بجا لاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت حقیقی ہے، یہ حقیقی عبادت ہے۔ اگر کوئی کسبی علم حاصل نہیں کرتا، عطا تو اس پر ہوتی نہیں، عطا سے وہ محروم رہتا ہے، اور جب تک کسی پر اللہ کی عطا نہ ہو اسے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی ضائع اور برباد ہو گئی، اور عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا ہو جاتی ہے، اللہ کی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ عطا ہے کیا اور ہوتی کس پر ہے، یہ تو جاننا ضروری ہے نا۔ میرا اور آپ کا علم جو ہم نے اور آپ نے حاصل کیا ہے، اسے کسبی علم کہا جاتا ہے۔ اس کسبی علم کے اندر اللہ پاک جو عطا کرتا ہے وہ حکمی علم کی عطا ہے، یہ حکمی علم اللہ پروردگار کا ہے۔ ادھر تک کوئی پہنچا نہیں ہوتا، اپنی زندگی ضائع برباد کر رہا ہوتا ہے، مسلمان ہو کر منافق ہوتا ہے، اس میں نفاق ہوتا ہے۔ جب مسلمان کے نفاق کا ذکر کیا جاتا ہے تو عملی نفاق ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب کافر مشرک کے نفاق کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حقیقی منافق ہوتا ہے کہ اس میں محبت کا، اللہ کی رضا کا علم نہیں ہوتا۔ کسبی علم ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ وہ پڑھا بھی سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی سکتا ہے، نماز ظاہری پڑھ بھی سکتا ہے اور نماز کی تعلیم لوگوں کو کر بھی سکتا ہے، لیکن ہے مشرک ہے کافر ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ منافق حقیقی ہے اللہ کے علم میں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارا پتہ اب ختم ہو گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نبی پتہ دیا کرتے تھے تب ہمارا پتہ تھا، اب ہمارا پتہ نہیں ہے۔ ایک عملی منافق ہے جو کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اور ایک حقیقی منافق ہے جو کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ جب میرا اور آپ کا کسبی علم ہے تو اس پر عطا ہے، وہ کسبی علم فتبیونی ہے کہ میں نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم وحی اور حکم کی تعلیم سنت وہ حاصل کی ہے۔ کافر مشرک کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اب میرے لیے اور آپ کے لیے فتبیونی کے بعد، کسبی علم کے بعد، اللہ کی عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی آپ اور میں نبی رسول کی سنت میں عبادت کرتے ہیں تو عبادت حقیقی ہوتی ہے، اس لیے علم کے اندر پہلی جو عطا ہے وہ حقیقت ہے جس میں اللہ کی عبادت حقیقی کی جاتی ہے، اور دوسری جو عطا ہے وہ رحمت ہے۔ رحمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم الہی حقیقت کے بعد جو عطا میں علم ملتا ہے ملاقات کا، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کا مشاہدہ کرتے ہو، پھر وہ عطا ہوتی ہے۔ یہ دوسری عطا رحمت کی ہے۔ دوسری عطا علم الہی ذات، صفات اور افعال کی ہے۔ افعال کی عطا میں بندے کو حقیقت عطا کی جاتی ہے، ذات صفات افعال کے علم میں رحمت عطا کی جاتی ہے۔ محبت میں علم نہیں ہوتا، محبت میں علم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ محبت میں مائیت ساتھ ہوتا ہے، ذات ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔
اتھے علم دی کیڑی گل؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب میری عطا پر تمہیں عطا ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ میری عطا میرا ساتھ ہو جائے گی، میرے بندوں کا ساتھ ہو جائے گی، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا در عطا، نور در نور داخل فرماتے ہوئے پہلی عطا جب تمہیں کرے گا تو حقیقی عبادت کی عطا ہوگی، دوسری عطا جب کرے گا علم حقیقی کی عطا ہوگی، جس میں تم محبوب رب العالمین کے فعل صفات کا مشاہدہ رکھو گے۔ اللہ تمہیں اپنی صفات کا علم دے گا، اللہ پروردگار تمہیں اپنے فعل کا علم دے گا۔ جب فعل کا علم عطا کرے گا تو تم حقیقی عبادت کر رہے ہوگے۔ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، دیکھو گے، جو دیکھو گے وہ بیان کر دو گے کہ آپ نے دیکھا اللہ پروردگار کے حضور عبادت میں ہیں، 24 گھنٹے آپ عبادت میں تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ منافقوں کو اللہ پروردگار قتل فرما رہا ہے، اور منافقوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کہاں گر رہا ہے، کوئی کہاں گر رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں سارا کچھ۔ یہ مشاہدہ محبوب ہے۔ اللہ پروردگار کا مشاہدہ فعل کا ہوتا ہے کہ آپ کنکریاں مار رہے ہیں، اللہ پروردگار کنکریاں مار رہے ہیں، آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ولیکن اللہ رما، آپ کی زبان مبارک سے وہی جاری ہوتی ہے کہ یہ کنکریاں میں نے نہیں ماری، یہ کنکریاں اللہ مار رہا ہے۔ اور جب تک کوئی کسبی علم حاصل نہیں کرتا جو کہ حکم عام کے اندر ہے، اس وقت تک وہ حقیقی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ عام حکم جو مسلمان کو بھیجا گیا ہے، نماز پڑھو، سارے مسلمان نماز پڑھیں، روزہ رکھو، سارے مسلمان روزہ رکھیں، جہاد کرو، سارے مسلمان جہاد کرو، یہ حکم عام ہے، حکم عام ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ جب تک کوئی حکم عام نہیں جانتا کہ کس کی طرف بھیجا گیا ہے، وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ مسلمان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ سارے حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے گئے ہیں، بھیجے ان کو گئے ہیں اور آئے ہمارے لیے ہیں، اس لیے یہ بھیجا حکم جو ہے یہ مسلمان مومن کے لیے ہے، لیکن یہ بھیجا میرے نفس کی اصلاح کے لیے ہے۔ حکم عام میں مسلمان مومن کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر کوئی یہ کسبی علم حاصل نہیں کرتا، نہ اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ وہ مسلمان نفاق سے نکلنے کے قابل ہوتا ہے، مرتا مر جاتا ہے۔ جب آخری دفعہ اس دنیا کا سانس لے کر جاتا ہے تو منافق علامتی اور منافق حکمی ہوتا ہے، مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی مومن کامل ہوا ہے، قسمی علم پر جب اسے عطا ہو جاتی ہے، حقیقی عبادت میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کی عبادتی نیکی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عبادتی نیکی ہے جو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عبادتی نیکی قبول ہونے پر اللہ پروردگار اس کی جو نفسی جہالت ہوتی ہے، اس میں ایک نفاق ہوتا ہے، وہ نفاق نفسی تعلیم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ نفاق نکل جاتا ہے اور وہ حقیقی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس پر اللہ جو عطا کرتا ہے، اس عطا میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جہالت، جو کہ نفس کی حقیقت ہے، جہالت، وہ علم کی عطا پر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ فَاتَّبِعُونِی سے یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ کی محبت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ کی یہ عطا ہے جو اپنے بندے کو محبت دیتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو بندے کو اللہ اپنا علم دیتا ہے، یہ اللہ پروردگار کی عطا ہے جو اپنے مسلمان مومن بندے کی نفس کی اصلاح کے لیے اسے حکمی تعلیمی یعنی سنت کا علم دیتا ہے۔ پہلی عطا
اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کسبی علم فتابیونی کا حاصل کرتا ہے۔ یہ اس نے حاصل کیا، یہ بھی سن لو، یہ کس نے حاصل کیا ہے؟ داموں نے یہ حاصل نہیں کیا، ظاہر سنت کرنے والے نے حاصل نہیں کیا، یہ جس نے حاصل کیا وہ سن لو کون ہے۔ وہ اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنے عمل کو نہیں دیکھتا کہ اس کا عمل ہے۔ جس نے اپنا عمل کیا ہوتا ہے اس کو اپنا عمل نظر آتا ہے۔ یہ تو عمل اس کو نظر آ گیا نا، اس نے عمل جو کیا وہ نظر آ گیا۔ ایک عمل نظر نہیں آتا، اور ایک کوئی بھی عمل وہ اپنی خواہش میں نہیں کرتا۔ کس میں کرتا ہے؟ جو اس نے کسبی علم فتابیونی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم وحی کا حاصل کیا ہے، اس میں کرتا ہے۔ اور جس نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی، سنت کی تعلیم حاصل ہی نہیں کی، یہ اللہ کے بندے سے حاصل ہوتی ہے، اور کوئی تو جانتا ہی نہیں ہے اس بات کو۔ کتابیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کتاب پڑھانے والا تو بیچارہ خود کتاب کے حوالے ہوتا ہے، کتاب کے بغیر تو وہ خود نہیں پڑھا سکتا، اور کتاب اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کتاب پڑھانے والا بیچارہ کتاب کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا بندہ تعلیم دے سکتا ہے کہ اللہ کے بندے پر حکم وہی نازل ہوا تھا، اور اللہ کے بندے کوئی اللہ پروردگار نے اپنے حکم وہی کی تعلیم فرمائی تھی۔ یہ کوئی ظاہری باتیں تھوڑی ہیں کہ کسی کتاب میں پڑھ کے باہر آ جائے، یہ ظاہر ہے، اور کوئی ظاہر اپنے عمل میں یہ سنت کی تعلیم کر دے۔ یہ دونوں ہی نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ہی نہیں ہو سکتے۔ اب جس نے اللہ کے بندے کی صحبت کی ہے، اللہ کا بندہ اس کی تعلیم کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کو دیکھنا متعلم شاگرد کے لیے یہ بھی تعلیم ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کا اپنے آپ کو دکھانا متعلم شاگرد کو یہ بھی تعلیم ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو تب تعلیم ہوتی ہے، یہ اپنے شاگرد سے بولتا ہے تب تعلیم ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تب تعلیم ہوتی ہے، اللہ کا بندہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تب تعلیم ہوتی ہے۔ تین طریقے سے تعلیم ہوتی ہے۔ ان باتوں کو دل میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ہمارا کسبی علم ہے۔ پھر جب استاد امتحان لیتا ہے تو کسبی علم اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، گھر پاس ہو کے آ جاتا ہے، اور جس نے استاد کی تعلیم نہیں لی ہوتی، یعنی کسبی علم اس نے حاصل ہی نہیں کیا ہوتا، جب امتحان دے کے آتا ہے، گھر تو اس نے کیا پہنچنا ہوتا ہے، جب امتحان دے رہا ہوتا ہے، دے کے آتا ہے، اس وقت ہی فیل ہو جاتا ہے، زیادہ دیر ہی نہیں لگتی۔ جو پاس ہوتا ہے وہ گھر آتا ہے، سب میں رہتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب وہاں امتحان دے رہا ہوتا ہے وہیں پاس ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسبی علم والے پر 3 عطائیں کرتا ہے۔ اگر یہ کسی کو پتہ ہو جاتا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں یا اپنی خواہش کا عمل کر رہا ہوں، یہ اگر پتہ ہو گیا نا، آپ کو بتایا ابھی میں نے، وہ کیا کرے گا؟ اسے اپنا عمل کہیں نظر نہیں آئے گا، اس نے اپنا عمل کیا ہی نہیں ہوگا، نہ اپنی خواہش میں عمل کیا ہوگا، نہ خواہش اسے نظر آئے گی، نہ اپنا عمل نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ فتابیونی، اس نے کسبی علم حاصل کیا، اسے یہ نظر آئے گا کہ میں سائیں جی کے پاس گیا تھا تو میں نے پوچھا تھا، میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، سائیں جی اس کی حکمی تعلیم سنت کیا؟ اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں گیا تھا اور میں نے وہ تعلیم لی تھی، سائیں جی نے مجھے بتایا تھا، عبادت کی تعلیم بھی دی تھی اور میرے عمل کی تعلیم بھی دی تھی۔ ایک تو اسے یہ یاد ہوگا، اور دوسرا اس نے خواہش میں، جہالت میں یہ عمل کیا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کسبی علم حاصل کیا ہے، اور جب اس نے کیا ہوگا کس میں کیا ہوگا؟ فتابیونی تعلیم کے اندر کیا ہوگا۔ جس طرح اس بات کا پتہ چل جاتا ہے نا، اور یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ایک حکم اللہ پروردگار مسلمانوں کی طرف عام بھیجتا ہے، یہ عام حکم نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کی پاکی کے لیے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے لیے پتہ کیا ہے؟
فتابیونی کے اندر یحببکم اللہ محبت ہے. اللہ ہمیں محبت کی عطا کرنا چاہتا ہے. محبت میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ صحابی جو ہے اس نے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس صحابی نے عبادت کی ہے کہ نہیں کی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے بس. کھجورے پھینک دیتا ہے، محبت کے اندر اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے. نبی رسول علیہ السلام فرماتے تیرے بھائی نے نہ عبادت کی، نہ کوئی چلے کاٹے، نہ کوئی مفہوم بتا رہا ہوں، نہ لمبی عمر پائی، نہ صدقے دیے، نہ زکاتیں دی، اور جنت میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ مقام کے اندر پہنچ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. محبت میں عبادت کی بات نہیں ہوتی، محبت میں علم کی بات نہیں ہوتی. مائیت ساتھ ذات کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور بندہ اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے یحببکم اللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں کیا ہوگا؟ محبت میری ہوگی اور میں تجھ سے کروں گا، محبت تیری ہوگی اور تو مجھ سے کرے گا. یہ ذات کا وصال ہے. حکم عام نفس کی اصلاح کے لیے آتا ہے. جب کوئی کسبی علم میں عمل نہیں کرتا، خواہش کی پیروی نہیں کرتا، فتابیونی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ حقیقی عبادت ہوتی ہے. اس حقیقی عبادت پر اللہ پاک کی عطا ان تعبد اللہ کا انا کا تراہو، اپنے اللہ کو دیکھتا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ ابھی نہیں ہے تو بھائی اتنا تو مسلمانوں کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. حامد کو یا حامد کو کہنے لگا کہ ہم امرود نہ توڑ کے کھا لیں. یہ چھوٹے ہوتے کی باتیں، بچوں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے. بچوں کو کہنے گا نہیں، کہیں گے یار کون سی بات ہے، مالی کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ کہتا بھائی مالی تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. اللہ اکبر. یہ چھوٹے بچوں کی باتیں ہیں، ان کے لیے یہ باتیں آئی ہیں کہ اگر تم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے کہ تمہیں پڑھنی چاہیے، ان تعبد اللہ کا انا کا تراہو، تو ایسے تو کرو نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اخلاص کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حضور مل اخلاص کیا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے یہ اخلاص ہے. اور جب نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے، نفس میں سے نفاق نکل جاتا ہے، اور تبھی تو اس میں اخلاص آتا ہے نا. اخلاص تو عطا ہے جو اللہ پروردگار اپنے مومن بندے پر کی ہے، اور وہ حقیقی عبادت میں داخل ہو گیا ہے. یہ عطا گیا ہے کہ اس نے کسبی علم حاصل کیا ہے، اور وہ کسبی علم کس کا ہے؟ وحی، اور وحی کی تعلیم سنت کا ہے. اس میں اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی عبادت کی ہے. جب وہ عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یحببکم اللہ، پھر اللہ عطا فرماتا ہے. پہلے اس کا کسبی علم ہے، پہلے اس کی محبت ہے، پہلے اس کی عبادت ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کی حمد و ثنا کرتا ہے. پھر اللہ پروردگار کی عطا میں اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے. یہ علم اللہ کی ذات کا پتہ بھی بتاتا ہے کہ ذات میں کیا ہے. ذات میں علم کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میرے بندے میں علم ہونا چاہیے، میرا علم، نہ، یہ تو علم اس کا ہے، وہ جس کو عطا کرتا ہے اسے ہی ملتا ہے. پہلی عطا جب اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے تو فتابیونی کے اندر حقیقی عبادت ادا کرتا ہے، جو کہ نبی رسول علیہ السلام کی عطا ہے. اس عطا پر پھر اللہ پروردگار اس پر جو عطا کرتا ہے وہ حقیقت کی عطا نبی رسول کی اتباع میں ہو جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے علم، ذات، صفات، افعال کے علم کی عطا کرتا ہے. وہ اللہ کے مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ کے مشاہدے کے قابل جب بندہ ہوتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کے نفس کی جو ملاقات اللہ پروردگار کے مشاہدے کی ہوتی ہے وہ عبادت کے اندر اخلاص پر ہے. اور جب اخلاص کی عطا پر اللہ پروردگار اسے اپنی ملاقات کا علم دیتا ہے تو یہ ملاقات
کی عطا جو ہے یہ اللہ کے علم، ذات، صفات، افعال کی عطا پر ہوتی ہے۔ اور جب یہ سارے دو کام ہو جاتے ہیں، یہ سارے دو کام ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے مشاہدے کو بھی پا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ پروردگار کے عبادتی مشاہدے کو بھی پا جاتا ہے۔ یہ دو مشاہدے مکمل جب ہو جاتے ہیں، میں چاند اور چاند میں ہو جاتا ہوں کہ چاند نکلا میری عید ہو گئی، میں نے دید کی تو میرا چاند سامنے تھا، اس کے بغیر جیسے روزہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر جیسے دوسرے معاملات چاند والے نہیں ہوتے، اسی طرح جب یہ دو کسی کو مشاہدے حاصل ہوتے ہیں تب وہ اللہ پروردگار کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اب رضا کا جو علم پایا ہے، یہ رضا کا علم اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، یہ پہلے نہیں علم آتا، پہلے ملاقات کا علم ہوتا ہے، پہلے عبادت کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ عبادت کی حقیقت پر نفس میں سے نفاق نکل جاتا ہے، اور اللہ کی ملاقات پر یہ اللہ پروردگار سے عبودیت، ابدیت کی کمال پا لیتا ہے۔ علم پھر الہی ہوتا ہے جس میں اس نے اللہ کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اہل اللہ میں جا کر بیٹھ گیا ہوتا ہے، تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر عطا کر دی ہے، علم حقیقی دے دیا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علم حقیقی میں خلافت ہے، علم حقیقی میں اجازت نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اجازت ہوتی ہے، کیونکہ فتح بیونی ہے نا، جسے نبی رسول کی تعلیم استاد نے کی ہوتی ہے نماز کی، روزے کی، اس کو اجازت بھی ساتھ ہی ہوتی ہے اللہ کی۔ یہ دو کام ہونے کے بعد تیسرا کام محبت اللہ اپنے بندے پر عطا جو کرتا ہے، وہ رضا کے علم میں اپنی محبت کا اسے اسیر فرما لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ علم کا معاملہ تو پیچھے رہ گیا نا، علم والے تو سارے پیچھے رہ گئے نا، محبت والا آگے چلا گیا۔ انا حبیب اللہ، فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں ہے، لیکن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کل اللہ کے حضور سب سے پہلے جب میں اپنے امتیوں کی، سب کی، نبی رسولوں کی شفاعت کروں گا تو شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ دین سمجھ کا نام ہے، یہ چھلانگے مار کر پل صراط پار نہیں ہوتا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی یہ عطائیں فرماتا ہے تو یقین جانیے آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط پار ہو جاتا ہے۔ گلہ کھینچ کے تو نہیں اولاد نہیں۔ نفس کی اصلاح اللہ کا بندہ کرتا ہے، جب تک کسی کے نفس کی اصلاح نہیں ہو جاتی وہ پاپڑ بیلتا رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے لڈو بناتا رہتا ہے، اور جس کی اس نے اصلاح کرنی ہوتی ہے اس پر فیسیں لگاتا ہے، فیس کوئی نہیں لیتا۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد پر خرچہ کرتے رہتے ہیں، پڑھ جائے یہ، پڑھ جائے یہ، پڑھ جائے، اور نفس کی اصلاح بھی تو تعلیم ہی ہے نا۔ اگر ماں باپ یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی نوٹ نہیں ہوتا، کوئی ووٹ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہوتی ہے، اور یہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے جو اللہ کرتا ہے وہی یہ کرتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ کرتا ہے وہی اللہ کرتا ہے۔ یہ تو سارا کچھ محبت میں کر رہا ہے نا، جو میرا محبوب کرتا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ نظر یہ آتا ہے کرتے ہوئے، لیکن کر کون رہا ہوتا ہے؟ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہیں، ہمیں اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، لیکن ہم رہے نہیں ہیں۔ رہنے والا ایک ہی ہے نا، حبیب اللہ، جو کہتا ہے میں اللہ کا حبیب ہوں۔ لیکن اتنا ضرور ہے انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور ہم جس کے حبیب تھے اس نے ہمیں ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ اللہ کا نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی ہوتا چلا ہے۔ سنت اللہ تو نہیں نا ادھر ادھر ہونے والی، یہ سب اللہ کی سنت ہے جو اللہ کے بندوں میں آئی ہے۔ حکم عام جو آیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں آیا۔ حکم عام جو آیا ہے، میرے نفس میں نفاق ہے، یہ میرا نفاق نفس کا جو ہے، اس کی تعلیم جو اللہ پروردگار نے حکم عام میں کی ہے، وہ مسلمان مومن کے لیے جو کی ہے، وہ یہ ہے حکم عام۔ حکم خاص جو ہے وہ حکم عام نہیں ہے، وہ اللہ پروردگار نے صرف اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے
جن پر اللہ نے پہلی عطا کی ہوتی ہے ان کی طرف حکم خاص پھر آتا ہے، دوسری عطا ان پر ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم خاص اپنے بندے کی طرف آتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیسری عطا ہونے پر اللہ کہتا ہے بس اے میرے بندے آج کے بعد میں تجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رضا کا علم پا گیا نا، رضا کا علم پا جانے والا، اب اللہ اس سے کیسے ناراض ہوگا؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اللہ پروردگار کو وہ راضی اب کرنا جانتا ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے، تعلیم مسلمان مومن کو دی گئی ہے کہ وہ تعلیم لیتا ہے، کافر مشرک کو تعلیم نہیں دی گئی۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان کو نیکی بتا دو، نیکی بتا دو۔ آج کل ہم پتہ کیا کام کر رہے ہیں، اپنوں کو نیکی بتاتے ہیں، حالانکہ اپنوں کو نیکی کی تعلیم کرنی چاہیے، اور کافروں مشرکوں کے لیے جن کو نیکی بتانی چاہیے ان کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ نیکی اپنوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور نیکی بتائی غیروں کو جاتی ہے۔ ہمیں نیکی کا نہیں پتہ نیکی ہوتی ہے، پوچھ کے دیکھ لو، پوچھ کے دیکھ لو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نیکی ہوتی ہے۔ ہم پتہ کیا نیکی کریں گے؟ نیکی کی باتیں بتائیں گے، واہ بھائی واہ، نیکی کی باتیں بتائی جائیں تو نیکی ہوتی ہے، یہ تو پھر سارے ہی نیک ہو گئے۔ اوہ اللہ کے بندو، نیکی جو ہے، نیکی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور نیکی حکم کی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ کرتا ہے، وہ ہمیں نیکی بتاتا ہے۔ اور نیکی کس نے کرنی ہوتی ہے؟ ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم ان کی تعلیم میں نیکی کرتے ہیں تو اب نیکی ہوتی ہے۔ نیکی میں دو چیزیں ہیں، اگر دو میں سے ایک بھی ہو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ کرنی کس نے نیکی؟ میں نے اور آپ نے کرنی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی میں نے اور آپ نے کرنی ہوتی ہے، ہم نہیں نیکی کرتے۔ جب ہم نے نیکی نہیں کی تو اب کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی بتاتے، وہ تو نیکی ہوتی نہیں۔ نیکی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ جو نیکی کرتے نہیں دوسروں کو نیکی کیوں بتاتے ہو؟ وہ تو نہ بتاؤ۔ اگر نیکی بتانی ہے تو اچھی باتیں جو نیکی کی ہیں وہ بتا دو، کدھر نیکی اور کدھر نیکی کی اچھی باتیں، وہ کوئی تو فرق کرو یار۔ کدھر حکم عام نفس کے لیے آیا ہے اور کدھر وہ حکم عام جو ہے وہ خاص کو بتایا جا رہا ہے۔ او بھائی وہی تو اللہ کے نبی کی طرف آئی ہے، حکم تو اللہ کے نبی کی طرف آیا ہے اور وہ بتایا ہمیں جا رہا ہے۔ اور ہم اگر کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانیں یہ حکم اور آپ کے اللہ جانیں یہ حکم، ہم اگر یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے لیے یہ حکم ہے، ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے، ایمان والے نہیں رہ جائیں گے۔ ان باتوں کے جاننے کو نا اتباع کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کہتے ہیں۔ یہ کسبی علم ہے، کدھر سے کدھر تک یہ کرنا ہے، پنگوڑے سے لے کے قبر تک حاصل کرنا ہے۔ اب سنو میرا اور آپ کا علم، جو تعلیم مکمل ہو جائے اس کا علم بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ علم جو ہے وہ بھی مکمل ہے؟ علم تو لامحدود ہوتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا علم نہیں ہے، یہ کس کا علم ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہم نے خلط ملط سارے معاملے کر دیے۔ بھائی اس کی تعلیم 11ویں کی مکمل ہو گئی ہے، اس کی 12ویں کی مکمل ہو گئی ہے، تو اس کا علم بھی تو مکمل ہو گیا ہے نا، اس کی ڈگری بھی تو مکمل ہو گئی ہے نا۔ یہ میرا اور آپ کا کسبی علم ہے۔ اب اگر دوسری تعلیم دوسری کلاس پڑھے گا تو اس کی تعلیم جو مکمل ہو جائے گی، تو تعلیم کا ہی تو علم ہوتا ہے نا۔ ایک تعلیم کا علم ہے جو نفس کے لیے آیا ہے، اور ایک اللہ کا علم ہے جو عبادت کے لیے آیا ہے۔ کوئی دوسرا علم دے سکتا ہے وہ کہ میرے علم میں عبادت کر لو؟ مت ماری گئی ہے۔ ایک اللہ کا علم ہے جو عبادت کے لیے آیا ہے، اور ایک اللہ کا علم ہے جو اللہ کی ملاقات مشاہدے کے لیے آیا ہے۔
ادھر بھی عطا خاص کو ہوتی ہے. کافر مشرک منافق وغیرہ یہ دنیا کا مارا، یہ نفس کا گندا، اس کو وہ تھوڑی عطا ہوتی ہے. عطا تو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو فرمائی ہے کہ اللہ هو الموتی وانا قاسم. ایسی ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی اللہ کی عطا تقسیم کرنے کے قابل ہے. یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے ہیں ادھر قلمدان اللہ کا بھی ساتھ ساتھ ہی چلا جاتا ہے کہ محبوب عطا کرتے ہیں اور ادھر عطا ہو جاتی ہے. نیکی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب تک نیکی اللہ پروردگار کے حکم اور حکم کی تعلیم میں جان اور مال نہ خرچ کیا جائے اس وقت تک نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، نیکی نہیں ہوتی. کوئی کہے ماں باپ کی بات، استاد کی بات، اللہ نبی کی بات نہیں میں کرتا. کوئی کہے کہ جا کے فلانے کو تحفہ دے کے آ جاؤ، فلانے کو یہ اور وہ چیز دے کر آ جاؤ، یا فلانے سے جا کر یہ اور وہ چیز لے کر آ جاؤ. یہ تو اس نے بتایا ہے نا. اچھی بات بتائی ہوگی تو اچھی بات ہو جائے گی، گندی بات بتائی ہوگی تو گندی بات ہو جائے گی. اور اگر یہ ساری باتیں بتائیں خود اس نے کرنی ہوں گی حکم اور حکم کی تعلیم سنت میں تو یہ نیکی ہوگی. اور اس پر کیا خرچ آئے گا؟ جان اور مال دونوں خرچ آئیں گے. کوئی جہاد میں جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے نا جہاد میں جاتا ہے، وہاں جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، تب نیکی بنتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ مرتد وہ ہے جو جہاد پر نہ جائے، اور مرتد وہ ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے آ جائے. ادھر دو نیکیاں ہیں. اگر مال ظاہری ہے تو وہ بھی نیکی میں دیا جاتا ہے اور جہاد بھی کیا جاتا ہے. اور اگر مال ظاہری نہیں ہے تو یہ وجود اور وجود کے اعضاء یہ بھی تو مال ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، جا کے اس سے جہاد کیا جاتا ہے. اور اگر کسی کی نیکی میں یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، کیا؟ جان اور مال، نیکی نہیں ہوتی. اور اپنے اقربا کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور عام لوگوں کو نیکی بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ یہ نیکی کی باتیں ہیں، اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا. اللہ پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کام کیا کرو، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ نیکی کی باتیں لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں. اور نیکی حقیقت میں جو ہے جان اور مال خرچ اپنے اقربا پر کیا جاتا ہے، غیر پر نہیں کر سکتے. ہم نے الٹی چال نہیں اختیار کی ہوئی ہے. اور جس کو نیکی بتانی ہے، جس کو نیکی بتانی ہے ادھر ہم نیکی کر کے دکھا رہے ہیں، نیکی کر کے دکھا رہے ہیں. اور جسے نیکی کرنی ہے اس کو نیکی بتا رہے ہیں کہ میں بڑا فرمان بردار ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں. اچھا اگر بڑی خدمت کرتا ہے تو بتا کون سی خدمت کی ہے جس میں جان اور مال تیری خرچ ہوئی ہے. مان لیں گے کہ تو نے واقعی خدمت کی ہے، ماں باپ کے ساتھ تو نے احسان نیکی کی ہے، مجھے بتا. جیسے ہی وہ بتائے گا، وہ تو بعد میں بتائے گا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا، پتہ ہو جائے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، یہ تو فیس لے کے آیا ہے، پتہ نہیں کب تک فیسیں لیتا رہے گا. آئیے دین کو جانیں. اب حکم عام آئے گا تو کس کی طرف آئے گا؟ نفس کی اصلاح، نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے آئے گا. اور جب حکم خاص آئے گا تو یہ حکم کس کی طرف آئے گا؟ اللہ کے بندے کی طرف آئے گا. جب حکم امت کے لیے آیا کرتا تھا تو وہ عام حکم ہوتا تھا، اور اس میں جو تعلیم ہوتی تھی، اللہ پروردگار کی رضا ہوتی تھی، وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا جاتا تھا. اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا تھا. فرشتہ حکم عام لے کر آیا کرتا تھا. تعلیمی، علمی، یہ ساری عطائیں جو اللہ اپنے بندے پر کر رہا تھا یہ فرشتہ نہیں لا سکتا. جیسے کتاب کی آپ کو مثال دی ہے کہ یہ علم ایسا ہے کتاب اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور استاد تو بالکل ہی نہیں کر سکتا، وہ تو خود کتاب کا محتاج ہوتا ہے. کچھ کتاب اسے سمجھ میں آ جاتی ہے اور کچھ کتاب کا وہ محتاج ہمیشہ کے لیے ہی رہتا ہے. اور جب بھی کتاب پڑھانے لگتا ہے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئی ہوتی تو وہ کتاب کا ہی محتاج رہتا. کتاب کی کیا بات کرتے ہیں؟ سچ دبوے وردہ جا، بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا. اللہ جانتا ہے اتنی باتیں ہیں، یہ آپ
بھی تھک جائیں بیٹھے بیٹھے، میں آج بیان کرتا کرتا تھک جاؤں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ تھکاوٹ میں یہ پوری ہو جائے، وہ تھکاوٹ ہوئی ہے، بات نہیں پوری ہوئی، بات اللہ نبی رسول کی۔ چلو اب حکم عام ہو گیا، ایک حکم خاص ہو گیا۔ حکم خاص میں صرف ایک ہی چیز ہے، عطا ہی عطا ہے۔ بھئی عطا میں بھی تو آؤ یار، ہیں؟ اپنی عبادت کا ہی ذکر ہے، اپنی معاملات کا ہی ذکر ہے، ہیں؟ عبادت اپنی جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، عبادت تو اللہ کی، اپنی عبادت تو ہے ہی کوئی نہیں، اپنا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا ہے جی؟ اپنا عمل تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا ہے جی؟ نبی رسول کی تعلیم ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اپنا عمل تو ختم ہو جائے۔ اور جب یہ عطا پھر ہوتی ہے عبدیت، عبودیت میں، جو اللہ پروردگار نے تخلیق اول کے اندر جہالت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے عطا میں وہ ختم ہو جاتی، جہالت نہیں رہ جاتی۔ اب جہالت نہیں، اب کیا آ گیا؟ علم اللہ کا آ گیا ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ اپنے علم میں ہر چیز نہیں جانتا؟ آپ کہیں جی اللہ کا بندہ ہر چیز نہیں جانتا، تو اللہ کے بندے کے پاس تو اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی طرف بات نہ کرو، اللہ کے علم کی طرف بات نہ کرو۔ اسے وہ بھی پتہ ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اسے وہ بھی پتہ ہے، اور جس کی طرف آپ کا وہم و گمان بھی نہیں گیا۔ فتح بھی ہونی نبی رسول کی اتباع میں علم کسبی ہے ہمارا، اور علم عطائی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کسبی علم تعلیم پر مکمل ہو جاتا ہے، جو تعلیم ہوئی ہے اس کا علم بھی مکمل ہو گیا، اور اس کا جو علم ہے لامحدود ہے، وہ جیسے جیسے اپنے ساتھ رکھتا ہے پھر اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، اپنا مشاہدہ بھی کرواتا ہے، اپنی ملاقات بھی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، میاں بیوی جانتے ہوں گے یہ بات، پھر سارا کچھ ہی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، محبت کے بغیر یہ سارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جدھر لڑائی ہو جاتی ہے، ظاہری کسبی محبت جو ہے وہ بندہ اٹھا لیتا ہے، اس کا ٹوکرا اوپر ڈھانپ دیتا ہے، اب وہ کدھر گئی ساری باتیں، کچھ بھی نہیں رہ جاتا، میں تجھ سے جدا تو مجھ سے جدا۔ محبت میں یہ تھوڑی چیزیں، محبت میں تو ایک ہی چیز ہے، شرط کوئی نہیں ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، نہ بھائی کچھ بھی نہ ہو، تو ہو میرا میں ہوں تیرا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔